عزت دو لیکن اتنی بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہوتا ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے الگ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رہنے سے بہتر ہوتا ہے، اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، اگر آپ کی قسمت میں ستارے نہیں ہیں تو کیا پتہ آپ کی قسمت میں چاند ہو۔ دل کرتا ہے انہیں بتاؤں، ہر کسی کو چاند بھی نہیں چاہیے ہوتا، انہیں نہ ستاروں کی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے تو بس تھوڑے سے کھلے آسمان کی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ غیروں نے اتنی غلاظت ذہنوں میں بھر دی کہ اب قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ الگ رکھتے ہیں انداز اپنا، کسی کے جیسا بننے کا شوق نہیں۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، انتہا، توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاح ہوتے ہیں کہ انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کے چلنے پہ رونا آتا ہے۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ سب سے دور رہو، دنیا سچ میں دنیا ہے۔ میں نے خدا سے اپنی ذات کے لیے صرف صبر مانگا ہے۔ عورت کے سینسر اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ نظر اور نیت دونوں پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دیتی ہے۔ کبھی انسان کی انسان سے شادی ہوا کرتی تھی، اب مکان کی مکان سے، مال کی مال سے اور اسٹیٹس کی اسٹیٹس سے شادی ہو رہی ہے۔ افسوس! حساس لوگ ہمیشہ تکلیف اٹھاتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں کہ اب لاپرواہ ہو جائیں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے، لیکن ہر دفعہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ بات بات پر رونے والے بات بات پر ہنسنے لگ جائیں تو ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی انہیں ہرا سکتا ہے۔ بھٹکا ہوا پا کر مجھے چن لیا رب نے، میرا کچھ بھی نہیں، یہ سب اسی کا کمال ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، احساس کے بغیر ہر رشتہ خالی ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کیا کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوا کرتا۔ ویسے بھی احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا، بلکہ دل کی دنیا سے سمجھا جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ جس دن موت آئے گی وہ دن ان تمام دنوں سے افضل ہوگا جن دنوں میں کئی بار مرنا پڑ رہا ہے۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال اس کھجور کی طرح میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے، اس کا حساب خود دینا ہوگا۔ مانند زہر ہوں، ذائقہ نہیں، داستان رکھتی ہوں۔ جب آپ ضرورت مندوں کے چہروں پر لکھی ان کی ضرورتوں کو پڑھ سکو تو سمجھ لینا جہالت کی اندھیری رات ڈھل چکی اور شعور کی سحر نمودہ ہو چکی ہے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔
رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ اور عزیز کیوں نہ ہوں دل سے اتر ہی جاتے ہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگ پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ اقسو میں خود اپنی ذات میں لاجواب ہوں۔ وہ لوگ دوریوں کے قابل ہی نہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے۔ مخلص ہوں تبھی تو مختصر ہوں، مطلبی ہوتی تو ہجوم ہوتا۔ مخلص لوگ انتظار کرتے ہیں، بغاوت نہیں۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ اصلی مرد حالات سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ تمہارے سوا کوئی نہیں دوسرا، ہم سے یہ بھی کہا گیا تھا۔ محبت کے علاوہ وہ بھی لوگ ملتے ہیں، عادتاً، رسماً، تکلفاً، ضرورتاً۔ حاصل کو تو گنتی میں بھی نہ لاتا انسان، اور لا حاصل کی گنتی فر یاد رکھتا ہے۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں انہیں تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی آتا ہے اور وہ صبر کا گھونٹ پینا بھی جانتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں جہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔